الحمدللہ والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا و ملجانا و مولانا محمد النبی الأمی العربی القرشی الحاشمی الابتہی المکی المدنی الوهابی الشاہد المشہود الولی المقرب اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید والذین آمنوا اشد حبا للہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ دم عارف نسیم صبح دم ہے، دم عارف نسیم صبح دم ہے، اسی سے ریشہ معنی میں نم ہے۔ دم عارف علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کہا دم عارف نسیم صبح دم ہے، اسی سے ریشہ معنی میں نم ہے۔ اگر کوئی شعیب آئے میسر، شبانی سے کلیمی دو قدم ہے۔ اگر کوئی شعیب آئے میسر، شبانی سے کلیمی دو قدم ہے۔ پھر سلطان العارفین کی زبان میں عرض کروں تو وہ فرماتے ہیں لاکھ ہزار کتاباں پڑھیاں تے دانش مند صدیوے، لاکھ ہزار کتاباں پڑھیاں تے دانش مند صدیوے، نام فقیر تنہ دا باہو قبر جنہ دی جیوے، نام فقیر تنہ دا باہو قبر جنہ دی جیوے۔ اللہ جل مجدہ کی حمد و ثنا اور حضور راحت قلب و جان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کعبہ میں عقیدتوں، محبتوں اور چاہتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد اور ان کے محفل فخر السادات حضرت صاحبزادہ سید شفقت حسین شاہ صاحب مدہ ذیل العالی خلیفہ مجاز اسنان عالیہ جلال پور شریف، یادگار اسلاف محقق الاثر حضرت علامہ مولانا مفتی عبد الرحمن قمر صاحب، خطیب و محتمم المدنی مسجد، برادر مکرم فاضل نوجوان حضرت علامہ محمد شریف کمالوی صاحب، محترم المقام جناب حضرت مولانا محمد بشیر سیالوی صاحب، محترم المقام جناب میاں غلام حیدر صاحب، محترم المقام جناب صوفی مشتاق احمد نقشبندی صاحب، اور بادشاہ خطابت حضرت پیر سید یعقوب شاہ صاحب کے نواسے سید علی صاحب، اور واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، میں اس سالانہ شیخ الاسلام والمسلمین رحمۃ اللہ علیہ کانفرنس کی انعقاد پر اپنے بھائی محترم محمد اصغر چشتی صاحب کو اور اپنے بھائی عبد الرحمن سیالوی صاحب کو صمیم قلب سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ یہ ذریعہ بنتے ہیں اور ہر سال اس پلیٹ فارم سے ہماری بھی حاضری اپنے دادا پیر کی بارگاہ میں لگ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ حضور شیخ الاسلام کا فیض کس کس کونے تک پہنچا رہا ہے۔ حضور زہد الانبیاء بابا فرید الدین مسعود گنج شکر اللہ تعالیٰ علیہ نے ارشاد فرمایا تھا کہ بڑا ہی خوش نصیب ہے وہ مرید جو اپنے شیخ کے حالات زندگی بیان کرتا رہتا ہے۔ فرمایا یہ اس کے خوش بخت ہونے کی علامت ہے جو اپنے مرشد کی صبحیں اور اس کی شامیں اور اس کی صحبتیں ان کا تذکرہ کرتا ہے، اور جو ان کے دامن سے پھر وابستہ رہتا ہے اللہ اس کو بے ایمان نہیں مارتا، مرتے وقت ایمان عطا کرتا ہے۔ آج جتنے بھی باطل فرقے ہیں وہ اسی وجہ سے صراط مستقیم سے بہک گئے ہیں کہ انہیں اولیاء کاملین کی صحبت میسر نہیں آئی۔ جس کو اولیاء کاملین کی صحبت میسر آ جائے وہ
مرتے وقت شیطان کے مکر سے بھی محفوظ ہو جاتا ہے۔ اور حضور شیخ الاسلام والمسلمین حضرت خواجہ خواجگان خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ذات پاک، آپ کے والد گرامی کا اسم گرامی حضرت خواجہ محمد ضیاء الدین رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے دادا جی حضرت خواجہ محمد سیالوی رحمۃ اللہ علیہ، اور پھر آپ کے پردادا شمس العارفین حضرت خواجہ محمد شمس العارفین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بھی پیر و مرشد، اور وہاں حضور خواجہ ضیاء الدین رحمۃ اللہ علیہ کے عہد مبارک میں ایک درویش آتا تھا مجذوب، وہ درویشی اور مجذوبی میں وہاں ایک صدا لگاتا تھا، جڑا چوتھا آوے دا رنگ لاوے دا، جڑا چوتھا آوے دا رنگ لاوے دا، جڑا چوتھا آوے دا رنگ لاوے دا۔ دنیا نے دیکھا وہ چوتھا شیخ الاسلام والمسلمین حضرت خواجہ خواجگان خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ کی ذات گرامی تھی، اور پھر دنیا نے دیکھا کہ انہوں نے کس طرح آستانوں کو رنگ لگایا، عشق الہی اور عشق نبوی، اور پھر عشق ولایت، اور پھر چشت اہل بہشت کا عشق کا فیضان جس طرح آستانہ عالیہ سیار شریف سے تقسیم ہوا ہے۔ میرے مرشد کریم حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مقام پر لکھا ہے کہ سیار شریف میں کوٹھے تو کچے تھے لیکن وہاں عشق پکا تھا۔ سیار شریف ایک چھوٹی سی بستی ہے، وہاں کوٹھے کچے تھے لیکن عشق پکا تھا، ایسا عشق تھا کہ پاکستان کی 82 گدیوں کو بل واسطہ یا بلا واسطہ فیضان نصیب ہوا ہے عشق الہی اور عشق محمدی کا، وہ آستانہ آیت یا سیار شریف سے نصیب ہوا۔ یا رسول اللہ، علم، زہد و تقوی، ولایت، فقر، اخلاص، لہلیت، یہ ساری تصوف کے جو اسرار و رموز ہیں ان کی عملی شکل ہمیں آستانہ عالیہ سیال شریف نظر آتی ہے۔ اور آپ کی عمر سلسلہ چشتیہ کی ایک روایت ہے کہ سلسلہ چشتیہ میں جب بچے کی عمر 4 سال 4 مہینے اور 4 دن ہو جاتی ہے، سلسلہ چشتیہ کے مشائخ کی یہ سنت اور روایت ہے کہ جب بچے کی عمر 4 سال 4 ماہ اور 4 دن ہو جاتی ہے، وہ پہلے دن بچے کو لے کر استاد کے سامنے زانوے تلمس طے کرواتے ہیں اور اس کی بسم اللہ شروع کروا دیتے ہیں، یعنی سبق کا قرآن مجید کا آغاز کروا دیتے ہیں۔ حضور خواجہ ضیاء الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی اپنے بیٹے محمد قمر الدین کو 4 سال 4 ماہ اور 4 دن کی عمر میں حضرت کریم بخش حافظ کریم بخش سیالوی رحمۃ اللہ علیہ ان کے سامنے لے کر گئے اور فرمایا اب ان کو حافظ قرآن آپ نے بنانا ہے۔ 9 سال آپ کی عمر ہوئی تو اللہ پاک نے آپ کو حفظ قرآن کا امامہ اور سند عطا فرمایا۔ 9 سال کی عمر میں حفظ قرآن پاک مکمل کر لیا حضرت حافظ کریم بخش سیالوی رحمۃ اللہ علیہ، اور اس کے بعد پھر علوم دینیہ کے لیے آگے بڑھے، اور پھر علوم متداولہ و غیر متداولہ کے اندر اس قدر دسترس حاصل کی کہ شیخ الحدیث حضرت مولانا اشرف سیالوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے تھے کہ جب حضور شیخ الاسلام والمسلمین ہمیں پڑھاتے تھے تو کسی طالب علم سے پوچھتے، چاہے وہ فلسفہ کی کتاب پڑھ رہا ہو یا منطق کی کتاب پڑھ رہا ہو یا اصول فقہ کی کتاب پڑھ رہا ہو یا فقہ کی کتاب پڑھ رہا ہو یا حدیث پاک کی پڑھ رہا ہو یا اصول حدیث کی پڑھ رہا ہو، آپ طالب علم سے پوچھتے کہ تیرا سبق کہاں ہے، کس چیپٹر پر تیرا سبق ہے، وہ بتاتا جی میں اس وقت منطق کی فلاں کتاب پڑھ رہا ہوں، وہ فرماتے اس سے آگے کا سبق آپ فر زبانی پڑھنا شروع کر دیں، اس سے آگے آپ فر زبانی پڑھنا شروع کر دیتے، اللہ پاک نے اس کا تبحر علمی ان کو عطا فرمایا۔ اور ہمارے مرشد کریم، میرے استاد گرامی اور مرشد کریم حضور ضیاء الامت پیر محمد کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان سے کسی نے صحافی نے سوال کیا کہ آپ نے ضیاء کا لفظ استعمال کیا ہے ہر جگہ، تفسیر قرآن مجید کے لکھی ہے تو ضیاء القرآن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ لکھی ہے تو ضیاء النبی، رسالہ شروع کیا ہے تو ضیاء حرم، آپ ہر جگہ ضیاء کا لفظ لے کر آئے ہیں، کہیں آپ ضیاء الحق سے متاثر ہو کر تو یہ نہیں لکھتے رہے۔
حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کروڑوں ضیاء الحق میں اپنے مرشد کے نام پر قربان کر سکتا ہوں. فرمایا میں کئی ان کے نام پر قربان کر سکتا ہوں. فرمایا یہ ضیاء کا لفظ میں نے اپنے مرشد کریم حضرت خواجہ محمد ضیاء الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ کے نام مبارک کی برکت اور نسبت سے. اصلاً بیعت حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ علیہ کی ابتدائی بیعت حضور خواجہ محمد ضیاء الدین سیالوی سے تھی. پھر حضور خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ سے تجدید بیعت کی تو آپ نے ارشاد فرمایا میں نے تو یہ سارے اپنے مرشد کی ضیاء لیتا رہا اور اپنے مرشد کے نام کی ضیاء سے ضیاء القرآن لکھی, ضیاء النبی لکھی, ضیاء حرم شروع کیا. یہ اسی ضیاء کا فیضان ہے جو آگے میں تقسیم کر رہا. اور حضور خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ کی جن لوگوں نے زیارت کی ہے, کبھی شاہ صاحب فرما رہے تھے نے زیارت کی ہے, صوفی صاحب نے یقیناً زیارت کی ہوگی. آپ میں ایک مرتبہ حضور ضیاء الامت کے پاس بیٹھا تھا تو آپ نے فرمایا کہ آپ نے کہ میں پوری دنیا کا سفر کیا ہے, جو حسن میں نے حضور شیخ الاسلام کی آنکھ میں دیکھا ہے, جو حسن میں نے حضور شیخ الاسلام المسلمین حضرت خواجہ محمد قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھ میں دیکھا ہے, حضور ضیاء الامت نے فرمایا ایسا حسن میں نے دنیا جہان میں کہ کسی ملک کے کسی فرد کی آنکھ میں نہیں دیکھا. یہ ہے فنا فی شیخ کا درجہ. یہ ہے جس کو خواجہ غلام فرید نے کہا جب میں ویکھاں تے میرا یار نہ ویکھے, جب میں ویکھاں تے میرا یار نہ ویکھے, جب میں نہ ویکھاں تے وہ ویکھے. اٹے لیکھ تتھی دے کے تھو کہ سونا وچ ویکھن دے ویکھے, یار تے تیرے اندر وستا تینوں ایویں پیڑ پھلے تھے. غلام فریدا اوے یار تے مریے پاویں ویکھے یا نہ ویکھے. یار تے تیرے اندر وستا تینوں ایویں پیڑ پھلے تھے. غلام فریدا اوے یار دے وس گئے مریے پاویں ویکھے یا نہ ویکھے. تو یہ جو دیکھا میں نے کہ علم اور تفقہ اور تصوف یہ دونوں کا امتزاج بارگاہ نبوی سے آگے سلسلہ چلتا رہا ہے. آج تو بندہ پیر بنا ہوا ہے معذرت کے ساتھ, اور یقین جانیے اور علم سے پھر وہ جو بڑی پیاری بات شاہ صاحب نے فرمائی کہ علم کی روایت ختم ہو گئی ہے, دم توڑ گئی ہے. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ پنجاب کے پیروں کے بارے میں کہتا ہے کہ تحقیق کی بازی ہو تو شرکت نہیں کرتا. علم کی بات آئے, ریسرچ کی بات آئے, کمپیریٹیو اسٹڈی آف ریلیجنز کی بات آئے, کتابیں لکھنے کی بات آئے, تصوف کی بات آئے, مسائل کے استنباط کی بات آئے, قرآن و سنت سے مسائل کے استخراج کی بات آئے, تو اس وقت تحقیق کی بازی ہو تو شرکت نہیں کرتا. وہ کھیل مریدی کا تو ہرتا ہے بہت جلد. تحقیق کی بازی ہو تو شرکت نہیں کرتا, وہ کھیل مریدی کا تو ہرتا ہے بہت جلد. وہ علم کی جو روایت دم توڑ رہی تھی اس کو استانہ عالیہ سیال شریف نے زندہ فرمایا, زندہ کیا, اور علماء کی ایک کھیپ تیار کی, ایسی کھیپ تیار کی کہ حضور شیخ الاسلام المسلمین رحمۃ اللہ علیہ کی اس سے بڑی کرامت کیا ہوگی کہ ان کے مریدوں میں حضور ضیاء الامت پیر محمد کرم شاہ کا نام ہے. جن کے مریدوں میں ضیاء الامت رحمۃ اللہ علیہ جیسی ہستیاں ہوں, جس بارگاہ اور آستانے سے حضور غوث الورا غوث الوقت حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ گولڑوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے آستانہ عالیہ سیال شریف سے فیض پایا ہوں, حضرت پیر سید برکات شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ, حضرت خواجہ حیدر جلالپوری رحمۃ اللہ علیہ نے فیض پایا ہو, اس آستانے کے عشق الہی اور عشق نبوی کے فیضان کے تقسیم کرنے کا عالم کیا. ایک زمانہ جن کی بارگاہ سے جا کر عشق کی پیاس بجھاتا ہے, انہوں نے اپنے دور کے تمام علوم کو حاصل کیا. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو شخص علم حاصل کرتا ہے, من تفقہ ولم یتصوف فقد تفسق, جو شخص علم حاصل کرتا ہے اور عشق اور طریقت اور معرفت اور سلوک اور ولایت ان راستوں پر نہیں چلتا, کسی مرد کامل کی بارگاہ میں نہیں جاتا, غالب امکان ہے کہ وہ شخص فاسق ہو جائے گا, فاسق ہو جائے گا. وَمَن يَتَصَوَّفْ وَلَمْ يَتَفَقَّهْ فَقَدْ تَزَنْدَقَ,
اور جس شخص نے بغیر علم کے اس فقیری لائن میں قدم رکھا غالب امکان ہے کہ وہ زندیق ہو جائے گا. وَمَنْ جَمَعَ بَيْنَهُمَا فَقَدْ تَحَقَّقَ، اور جس نے علم کا دامن بھی پکڑا اور فقر کا دامن بھی پکڑا اور علم اور فقر کا امتزاج کیا، وہ قدم اٹھاتا ہے منزل آگے بڑھ کر اس کی. بلندر لاہوری علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا خرد کے پاس خبر کے سوا کچھ اور نہیں. خالی علم خرد کے پاس خبر کے سوا کچھ اور نہیں، تیرا علاج نظر کے سوا کچھ اور نہیں. ہر ایک مقام سے آگے ہے مقام تیرا، ہر ایک مقام سے آگے ہے مقام تیرا. حیات ذوق سفر کے سوا کچھ اور نہیں، حیات ذوق سفر کے سوا کچھ اور نہیں. اور میں نے یہ حضور خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ کو شیخ الاسلام کا لقب کس نے دیا؟ پاکستان کے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان نے جب یہ دیوبندیوں کے مولانا شبیر احمد عثمانی دیوبندی ان کا انتقال ہوا تو اس وقت ان کو دنیا شیخ الاسلام کہتی تھی دیوبند کے لوگ. تو حضور شیخ الاسلام کے بارے میں لیاقت علی خان نے سرکاری طور پر یہ نوٹیفیکیشن جاری کیا کہ اب پاکستان کی سرزمین پر ایک ہی ہستی ہے جو شیخ الاسلام کہلانے کی حقدار ہے. آپ نے وہ ٹائٹل لینے سے انکار کر دیا. آپ نے فرمایا میں دنیاوی سرکار کا محتاج نہیں، میں مدینے کی سرکار کا محتاج. فرمایا مجھے دنیاوی ٹائٹلوں کی ضرورت نہیں ہے یہ، لیکن دنیا میں اس وقت کون ہوتا. میں نے خود علامہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب سے سنا، خود اسٹیٹن آئی لینڈ میں کھانے کی نشست میں انہوں نے فرمایا کہ کراچی سے خیبر تک تمام مسالک کے لوگ متفقہ طور پر جس کو شیخ الاسلام کہتے تھے حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی کی ہستی. بلکہ اس نجی نشست میں بارہویں صاحب نے ذکر کیا، نجی نشست میں انہوں نے فرمایا کہ میں اپنے والد گرامی کے ساتھ ڈاکٹر فرید الدین صاحب کے ساتھ وہاں حاضر ہوتا تھا. حضور شیخ الاسلام رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ خود نقابت فرماتے تھے. معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جلسہ ہوتا تو فرماتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ میں جو ہے وہ اپنے والد صاحب کے وہ ہمیشہ وہاں حاضر ہوتے تھے، قادری صاحب کے والد گرامی حاضر ہوتے. تو کہتے ہیں میں اس وقت 8ویں جماعت میں پڑھتا تھا. تو حضور شیخ الاسلام المسلمین حضرت خواجہ محمد قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ نے میرے والد صاحب کو بلایا. فرمایا اس بچے کو کوئی تقریر یا نعت آتی ہے، اس کی بھی حاضری کروا دیں. تو قادری صاحب فرمانے لگے کہ میں نے 3-4 تقریریں ریڈی میڈ ہر وقت تیار رکھی ہوتی تھی کہ کسی وقت مجبوری میں ضرورت پڑ جائے تو چلا لوں میں. تو کہتے ہیں میرے والد صاحب نے کان میں پوچھا کوئی تقریر شکریر آتی ہے؟ یاد ہے. میں نے کہا جی یاد ہے. تو انہوں نے کہا حضور کی بارگاہ میں عرض کیا حضور شیخ الاسلام کی بارگاہ جی سب زیادہ تھوڑی دیر تقریر کرے گا. تو کہتے ہیں میں نے تقریر کی 5 منٹ 6 منٹ تقریر کی. کہتے ہیں تقریر کر کے اسٹیج سے نیچے اترا. حضور شیخ الاسلام المسلمین تشریف لائے اور وہ مجمع عوام کا نہیں ہوتا تھا، علماء کا مجمع ہوتا تھا، علماء و صوفیاء کا مجمع ہوتا تھا. حضور شیخ الاسلام رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بصیرت اور فراست کا یہ عالم تھا. آپ نے فرمایا لوگوں میری ایک بات لکھ لو. آپ نے فرمایا میری ایک بات لکھ لو کہ میں شاید زندہ رہوں یا نہ رہوں، لیکن میری یہ بات لکھ لو کہ مستقبل میں یہ بچہ علم کے آسمان پر آفتاب بن کر چمکے. یہ حضور شیخ الاسلام المسلم حضرت یہ قادری صاحب نے خود واقعہ کھانا کھاتے مجھے بتایا. انہوں نے فرمایا یہ ان کی بصیرت. اور نور محمد جلال صاحب نے کہا کہ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ تو بڑی دنیا آپ نے وزٹ کی اور اتنا نیٹ ورک اور دنیا آپ سے بڑی متاثر ہے، آپ بھی کسی سے متاثر ہیں جن سے آپ نے انسپائریشن لی ہو؟ تو انہوں نے کہا ہے میں 2 ہستیوں سے متاثر ہوں، ایک حضرت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ علیہ کی اور ایک حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ. تو عالم تو نقاد ہوتا ہے فطرتی طور پر، لیکن ایک عالم کا کسی بزرگ سے متاثر ہونا یہ اس کی حقیقت پسندی، اس بزرگ کی جو ہے وہ تصوف میں جو ہے حقیقی مرشد اور پیر اور ولی کامل ہونے کی نشانی ہے جن سے علماء متاثر ہوتے ہیں. حضرت خواجہ محمد قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ صرف پاکستان میں نہیں، آپ اردو میں گفتگو ارشاد فرماتے تھے، فر گفتگو فرماتے.
عربی میں آپ فر گفتگو فرماتے، حتیٰ کہ پشتو زبان میں بھی آپ گفتگو فرماتے تھے، فارسی میں بھی آپ گفتگو فرماتے تھے، 12 کتابیں آپ نے تصنیف فرمائی، 12 کتابیں۔ اور جب آپ ان کے شاگرد ہیں ڈاکٹر خورشید حسن، پروفیسر ڈاکٹر خورشید حسن، کہتے ہیں ہم حضور شیخ الاسلام والمسلمین رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھتے تھے، تو کہتے ہیں میں پڑھتا تھا سیال شریف مدرسے میں تو میرے سر میں درد رہتا تھا، تو میں حضور شیخ الاسلام کی بارگاہ میں گیا، میں نے کہا حضور مجھے دم فرما دے، میرے سر میں درد رہتا ہے۔ تو اندازہ کیجئے ان کے انداز تربیت کا، آپ نے اپنی جیب سے 1 روپے کے 3 نوٹ نکالے، فرمایا دم کی ضرورت نہیں، جا کے سریوں دا تیل لے کے مال سیرتے ہمارا پڑھ کے تنو خوشکی ہوگی، تے جا کے سریوں دا تیل لے تے جا کے مالش کر، تے انشاءاللہ تیرا سر دوال ہو جائے گا، خوشکی ہوگی۔ ڈاکٹر خورشید حسن کے لکھتے ہیں، میں نے ان کا بڑا مقالہ، انہوں نے لکھا میں نے جا کر تیل نہیں لیا، میں نے ان 3 روپوں کی چیز کھا لی، دکان پر گیا اور 3 روپے حضور شیخ الاسلام دیے تھے، دوستوں کو بلایا، آج حضور شیخ الاسلام نے یہ رقم عطا کی ہے، کہتے ہیں خدا کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں 3 روپے کی چیز کھا لی، مجھے درد نہیں ہوا، پھر کبھی مجھے درد نہیں ہوا۔ یہ نہیں، آج تو لینے والے پیر ہیں، وہ دینے والے پیر تھے، وہ دینے والے، وہ دم کی بھی کرتے ہیں، دیتے بھی ہیں، عطا بھی کرتے ہیں۔ حضور شیخ الاسلام والمسلمین خواجہ محمد قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ کے علم و فقہ اور تصوف کا جو ہے یہ شعرا صرف پاکستان یا انڈیا یا بنگلہ دیش ایشیا میں نہیں تھا، عالم عرب بھی حضور شیخ الاسلام کی علمی فضیلت کا معترف تھا۔ 1936 میں آپ کی عمر مبارک 30 سال تھی، آپ 1906 میں پیدا ہوئے، 7 جولائی 1906۔ 1936 میں آپ کی عمر مبارک 30 سال تھی، آپ فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے گئے اور مکہ مکرمہ میں بیت اللہ شریف حاضری، فریضہ حج اور مناسک حج ادا کرنے کے بعد مدینہ طیبہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور وہاں جب حاضر ہوئے تو وہاں آپ کو پتا ہے جو آپ سب جاتے ہیں کہ وہاں کیا عشر ہوتا ہے، کیا سلوک ہوتا ہے، تو علماء عرب سے تکمیل القبور کے موضوع پر آپ نے مناظرہ کیا۔ وہ چومنے نہیں دیتے، قبر مبارک کو چومنے نہیں دیتے، جاریوں مبارک کو بھی آخری لگام دیتے۔ حضور شیخ الاسلام نے ارشاد فرمایا میں مصطفیٰ کا غلام ہوں، اے عرب کے علماء آؤ میرے ساتھ علمی مجادلہ اور مناظرہ کرو، میں بتاتا ہوں کہ مصطفیٰ کی قبر کو چومنا جائز ہے۔ حتیٰ کہ آپ نے اتنے دلائل دیے کہ اندلس سے تشریف لائے قاضی ابو بکر اور مکہ مکرمہ کے مدرسہ سلطیہ کے محتمل، انہوں نے کہا ہم نہ صرف آپ کی علمی عظمت کا اعتراف کرتے ہیں بلکہ اپنے اداروں کی طرف سے آپ کو تعریفی اسناد پیش کرتے ہیں۔ انہوں نے تعریفی اسناد آپ کی بارگاہ میں پیش کی۔ جب آپ واپس تشریف لائے، اس مراسلے کا چرچا ہوا تو ایک مولوی غلام حسن صاحب تھے، دوسرے مسلک سے تعلق رکھنے والے، وہ آئے، وہ کہنے لگے جی سب سے بڑی دلیل کیا ہے آپ کے پاس؟ آپ نے مختلف حوالے دیے، علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے بیان کیا، علامہ ابن حجر اسقلانی کے حوالے سے بیان کیا، کئی علماء اور شارحین حدیث کے حوالے سے آپ نے جب بیان کیا تو انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ حضور کا کوئی عمل بتا دیں، صلی اللہ علیہ وسلم کا حضور کا کوئی عمل، حتیٰ کہ درمیان میں وہ حدیث مبارکہ بھی آئی کہ جب حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ حضور کا مزار مبارک چوم رہے تھے تو مروان آیا اور اس نے آپ کو روکنا چاہا، تو حضرت ابو ایوب انصاری مصطفیٰ کے میزبان، انہوں نے فرمایا پیچھے ہٹ جا، جیت النبی ولا آتر حجرہ، فرمایا پیچھے دفع ہو جا، میں کسی پتھر کے پاس نہیں آیا، اپنے مصطفیٰ کے پاس آیا۔ نبی کے پاس آیا ہوں، کسی پتھر کے پاس نہیں آیا۔ مولوی غلام حسن صاحب کہنے لگے کہ جناب صحابی کا عمل میں نہیں مانتا، کہتے صحابی کا عمل حجت نہیں ہے، مجھے حضور علیہ السلام کا عمل بتا دے تو میں اسی وقت مان جاتا ہوں کہ یہ مزارات کو چومنا جو ہے جائز ہے، کیونکہ صحابی کا عمل ہے، وہ اس لیے میں اس کو حجت نہیں مانتا، حضور کا عمل بتا دے۔ حضور شیخ الاسلام والمسلمین رحمۃ اللہ علیہ صرف عالمی نہیں تھے، ساتھ عارف بھی تھے، عارف کامل بھی تھے۔ آپ نے فرمایا مولوی
مزار اس کا چوما جاتا ہے جو کسی سے بڑا ہوتا ہے، مقام و مرتبہ میں جو بڑا ہوتا ہے اس کا مزار چوما جاتا ہے۔ صحابہ نے حضور کا مزار چوما کیونکہ حضور صحابہ سے بڑے تھے، کہا مصطفیٰ سے بڑا تو دکھا دے اور حضور کا مزار چومنا میں دکھا دیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا حضور سے بڑا تو دکھا دے، حتیٰ کہ آپ نے جملہ یہ بھی فرمایا مولوی مصطفیٰ سے بڑا صرف خدا ہے، تو خدا کا مزار دکھا میں مصطفیٰ کا چومنا دکھا دوں، میں حضور کا چومنا دکھا دوں۔ یہ علم اور تفقق تھا جو اس دور میں حضرت خواجہ خواجگان خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ علم کے آسمان پر آفتاب بن کر چمکے اور ایسی روشنی تقسیم کی، صرف علم کی ہی روشنی نہیں دی، ساتھ فقر کی بھی روشنی عطا کی۔ پھر اپنے مریدوں سے پیار کا انداز یہ تھا، حضور پیر محمد کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ میرے مرشد کریم وہاں گفتگو کرنے کے بعد میں حضور جو ہے شیخ الاسلام نے گفتگو کرتے ارشاد فرمایا کہ پیر محمد کرم شاہ سیال شریف کے روزے کا مینار ہے۔ یہ نوازنے کا انداز تھا، یہ تربیت کا انداز تھا، یہ محبتیں تھی۔ اس وجہ سے میں کہتا ہوں کہ دم عارف نسیم صبح دم ہے، اسی سے ریشہ معنی میں نم ہے، اگر کوئی شعیب آئے میسر شبانی سے کلیمی۔